حضرت امام مالک کہتے ہیں جو مدینے کی مٹی کو بنجر کہے اسے 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کی نسبت کا احترام ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضهما نفاق، اور آگے فرمایا حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے ان دو شہزادوں سے پیار کیا اس نے میرے سے پیار کیا، اور جس نے میرے سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا اللہ سے بغض رکھا۔ تو نسبت کا بھی احترام کیا جائے، حضور کی اولاد کا بھی احترام کیا جائے۔ بلکہ آقا کریم نے فرمایا عربی سے پیار کرو 3 وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور تمہارے نبی محمد کی زبان عربی ہے۔ تو عربی کا بھی احترام کیا جائے، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ حضرت سعید بن المسیب کے پاس کوئی شخص آیا، آپ بستر علالت پہ تھے، زندگی اور موت کی کشمکش تھی۔ کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناؤ۔ کہا اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ کہا آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے لیٹے بیان کر دیں۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث اللہ کے رسول کی بیان کروں تو خود لیٹا رہا۔ کہا مجھے اٹھاؤ اور میں بیٹھوں گا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی نسبت کا بھی احترام کیا جائے، جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں اس خاک کے ذروں کو چوما جائے۔ حضرت ابن عمر جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو منبر پر یوں ہاتھ مل کر اپنے منہ پہ ملتے اور چومتے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ کہا محبوب آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ اور جامی کہتے ہیں کاش محبوب میں تیری گلی کا کتا ہوتا اور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کے پکارتے۔ اور ایک کہتا ہے یا لیتنی کنت تربت طیبتکم، کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں حضور کے نالین کے تلووں کو چوم لیتا۔ شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مدینے ہجرت فرما کے چلے گئے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جب حضور کے نکاح میں آئی اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ام المومنین بنی، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے جب مدینے میں ابو سفیان آیا تو وہ سیدھا گھر آیا۔ حضور کا بستر لگا ہوا تھا، ابو سفیان آ کے اس بستر پہ بیٹھنے لگا۔ حضرت ام حبیبہ دوڑی اور جلدی جلدی اس نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا ہے، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ کہا تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہے، مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو مصطفیٰ کریم کے بستر پہ بیٹھے۔ کہا بیٹی یہاں آ کر تیرا مزاج بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو محبت پیدا جب ہو جاتی ہے پھر محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی۔